السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے اسلامیات لیکچر سیریز میں۔ آج ہم اسلامیات کی وہ MCQs آپ کے لیے لایا ہے جو ہر ایگزام میں اور ہر انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ کون سا تھا؟ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ تو دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنو عادی تھا۔ اسی طرح ہمارے پاس کچھ اور یہاں پر نام ہے اور ان کے قبیلے ہیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش تھا، پھر قریش میں بنو ہاشم فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو زہرہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارے پاس کچھ نام اور ان کی قبیلے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ابو الانبیاء کن کا لقب تھا؟ ابو الانبیاء کس نبی کو کہتے تھے؟ تو دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس کچھ اور انبیاء ہے اور ان کی لقبز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے روح اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے خاتم النبیین رحمۃ للعالمین۔ نیکسٹ ہے عہد نبوی کی اہم اسلامی جنگیں۔ تو دوستو یہاں پر آپ کو ایک چیز کلیئر کرتے جائے کہ سریہ اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پارٹیسپیٹ کیا ہے، خود حصہ لیا ہے، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نہیں لیا ہے بلکہ اسلامی لشکر نے جنگ لڑی ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس کچھ بہت ہی ریپیٹیڈ غزوے ہے اور ان کی سپر سالارز ہے اور کس ہجری میں لڑی گئی۔ پہلا ہمارے پاس ہے غزوہ ابواء۔ غزوہ ابواء 2 ہجری میں لڑی گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپر سالار تھا اور کافروں کی طرف سے عمرو بن محشاؤل زمری۔ دوسرے نمبر پر ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر بھی 2 ہجری میں لڑی گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپر سالار تھا اور کافروں کی طرف سے ابو جہل سپر سالار تھا۔ نیکسٹ ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد 3 ہجری میں لڑی گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپر سالار تھا اور کافروں کی طرف سے ابو سفیان تھا۔ نیکسٹ ہے غزوہ خندق۔ غزوہ خندق 5 ہجری میں لڑی گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپر سالار تھا اور کافروں کی طرف سے ابو سفیان سپر سالار تھا۔ نیکسٹ ہے جنگ خیبر۔
جنگ خیبر 7 ہجری میں لڑی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے سپہ سالار تھا اور کافروں کی طرف سے سپہ سالار مرحب تھا۔ نیکسٹ ہے جنگ موتا۔ جنگ موتا 8 ہجری میں لڑی گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے سپہ سالار تھا حضرت زید بن حارث اور کافروں کی طرف سے سپہ سالار تھا شرجیل بن عمرو۔ نیکسٹ ہے فتح مکہ۔ فتح مکہ 8 ہجری میں لڑی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف سے سپہ سالار تھا اور کافروں کی طرف سے ابو سفیان سپہ سالار تھا اور ابو سفیان پھر بعد میں مسلمان بھی ہو گیا۔ نیکسٹ ہے غزوہ حنین۔ غزوہ حنین 8 ہجری میں لڑی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف سے سپہ سالار تھا۔ مالک بن عوف کافروں کی طرف سے سپہ سالار تھا۔ نیکسٹ ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں لڑی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار تھا مسلمانوں کی طرف سے۔ عیسائی سردار کافروں کا سپہ سالار۔ اگر آپ یہاں پر غور کریں تو صرف جنگ موتا میں حضرت زید بن حارث مسلمانوں کی طرف سے سپہ سالار رہا ہے اور جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے سپہ سالار رہا ہے۔ باقی جتنے بھی ہے امپورٹنٹ ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، سب میں سپہ سالار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہے۔ نیکسٹ ہے 5 نمازیں کب فرض ہوئی۔ 5 نماز کب فرض ہوئے تو دوستو یہ شب معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہو گئے۔ اور یہاں پر ہمارے پاس کچھ اور انفارمیشن ہے آپ کے لیے۔ نماز 10 نبوی میں فرض ہو گیا شب معراج کی رات۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہو گیا۔ جہاد بھی 2 ہجری میں فرض ہو گیا۔ روزہ بھی 2 ہجری میں فرض ہو گیا۔ قربانی کا حکم 2 ہجری میں ملا۔ تیمم کا حکم 4 ہجری میں ملا۔ وضو 5 ہجری میں فرض ہوا۔ حج 9 ہجری میں فرض ہو گیا۔ دوستو آپ ان کی اسکرین شاٹ لے کر اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو تاکہ آپ ان کو بار بار ریویژن کریں اور آپ کو یاد رہے۔ نیکسٹ ہے خلفائے راشدین میں سب سے لمبی مدت کس کی ہے؟ خلفائے راشدین جو کہ 4 ہے، کہتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ کس نے خلافت کی؟ تو دوستو وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک یعنی کہ 632 سے 634 تک۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 634 سے 644 تک۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال 644 AD سے 656 AD تک۔ اس کے بعد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال اور 9 ماہ یعنی کہ 656 سے 661 AD تک۔ تو دوستو یہاں تک ہم نے اسلامیات کی بہت ہی امپارٹنٹ MCQs ڈسکس کر لیا ہے۔ آنے والی انفارمیشنز کے لیے اور اس سے زیادہ مفید جنرل نالج، پاکستان افیئرز، کرنٹ افیئرز، ایوریڈی سائنس، انگلش، باقی جاب ٹیسٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔